آشیاں اجڑا میرا تو کیا ہوا، غم تو اس کا ہے چمن صحرا ہوا۔ تھا کچھ ایسا ہی تقاضا عشق کا، ہم نے دیکھا اپنا گھر لٹتا ہوا۔ اپنی رسوائی سے میں خوش ہوں نذیر، غم تو یہ ہے ان کا غم رسوا ہوا۔ بہاول نگر سے بہاولپور کو جاتی سڑک کے دائیں کنارے پر ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن موجود ہے، تخت محل۔ نام کتنا خوبصورت ہے، جیسے کسی بادشاہ نے محل بنوایا ہو، تخت سجایا ہو، دربار لگایا ہو، داد رسی کی ہو اور پھر کوچ کر گیا ہو۔ دوستو، اس اسٹیشن کے شمالی جانب نہر فورڈ واہ کے ساتھ دراصل نواب آف بہاولپور کے لیے ایک بنگلہ بنایا گیا تھا، جہاں وہ ریاست بہاولپور کے دور میں ریاست کے مشرقی علاقے کے دورہ کے موقع پر قیام کرتے تھے، اور اسی بنگلہ کی وجہ سے اس ریلوے اسٹیشن کا نام بھی تخت محل رکھا گیا۔ بہاول نگر سے ڈھلتے سورج کی کرنیں پکڑنے کے لیے نکلیں تو 15 کلومیٹر دور یہ بجھا ہوا چراغ آپ کو نظر آتا ہے۔ سڑک سے دیکھیں تو یہ ایک سنسان سی عمارت دکھائی دیتا ہے، اور قریب آ کر دیکھیں تو ویرانی آنکھوں کے راستے دل میں اتر جاتی ہے۔ اس کے ماتھے پہ درج ہے کہ یہ 1897 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ کتنا پر رونق چہل پہل سے بھرا یہ مقام ہوگا۔ صبح طلوع ہوتے ہی مسافر یہاں امڑ آتے ہوں گے، چھک چھک کرتی ریل گاڑی کے کندھوں پہ سوار دور دور تک جاتے ہوں گے۔ ریل کی کوک کتنے ہی دیہاتوں میں گونجتی ہوگی، کتنی کہانیاں ہوں گی جو یہاں سے جنم لے کر یہیں خاک ہو گئی ہوں گی۔ دیس آزاد ہوا تو تخت محل اسٹیشن کی لائن مشرق کی وسعتوں سے ہمیشہ کے لیے کٹ کر رہ گئی، یا یوں کہہ لیں کہ زخما گئی، آدھی ادھوری سی رہ گئی۔ دلی، بھٹنڈا، فیروز پور جانا خواب ہو گیا۔ دیس نے مزید سفر کیا تو یہ لائن جگہ جگہ سے اکھڑنے لگی، اس پہ دوڑتی ریل گاڑیاں بوڑھی ہونے لگیں، کچھ مر بھی گئیں، اور کچھ اور وقت گزرا تو صرف اس پہ ایک ہی گاڑی رہ گئی، اس کا بھی نہ کوئی آنے کا وقت اور نہ جانے کا بھروسہ۔ وطن عزیز کو پھر یہ ایک گاڑی بھی بوجھ لگنے لگی، بند ہو گئی، اور ریل کی کوک اس کے گلے میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ کئی سال بیتے تو ریلوے اسٹیشن میں بھوتوں کے بسیرے ہونے لگے، ویرانی کے ڈیرے لگنے لگے۔ کچھ عرصہ قبل محب وطن کسی ٹھیکیدار کمپنی نے اس کی اربوں روپے لاگت کی لائن اکھاڑ لی، اور یہ کہا گیا کہ نئی بچھائی جائے گی۔ اب دیکھیں اس چرخے کوہن کو نئی ریلوے لائن دیکھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ اس ریلوے اسٹیشن کی دیوار پر کرایہ نامہ درج ہے۔ اتنا کم کرایہ ضرور بہت پہلے برس کا ہوگا۔ خستہ حالی ہی خستہ حالی ہے، اور دور کھجور کے درخت کھڑے ہیں جیسے اس بیابانی سے ڈر کر دور کہیں جا کھڑے ہوں۔ اس اسٹیشن کے آس پاس گائے، بھینسیں اور بکریاں چر رہی ہیں، کچھ تپتی دھوپ سے بچنے کے لیے سائے میں ہانپ رہی ہیں، اور چرواہے اسٹیشن کے گرد آلود فرش پر لیٹے اونگ رہے ہیں۔ اسٹیشن کے آس پاس کی زمین سیم زدہ ہے، جا بجا جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، خاموشی ہی خاموشی ہے، اور بدن جھلساتی دھوپ برس رہی ہے اور گرم ہوائیں سرسرا رہی ہیں۔ ساتھیو، تخت محل ریلوے اسٹیشن کتنا خوبصورت نام تھا، لیکن اب تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کا تخت اجڑ گیا ہو اور محل میں ویرانی پھنکار رہی۔